اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خود تقوی کے آثار و برکات کلام الہی میں، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں تقوی کے اہم اثرات اور فوائد اور اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا مشہور و معروف آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت کریمہ میں انسانوں کی برتری اور اس کی افضلیت کا معیار تقوی قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ انسان مختلف نسل میں، قوم میں، رنگ میں اور مختلف قوم قبیلے میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے رنگ و نسل کو انسان کی فضیلت اور برتری کا معیار اور میزان نہیں قرار دیا ہے۔ نگاہ مشیت میں، نگاہ پروردگار میں انسان کی افضلیت اور برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اگر انسان صاحب تقوی ہے، پرہیزگار ہے، جتنی پرہیزگاری ہوگی اس کے اندر، جتنا تقوی ہوگا، نگاہ مشیت میں وہ اتنا ہی قابل احترام ہوگا۔ ٹھیک، نسل، قوم، قبیلہ، خاندان، یہ اس طریقے کی چیزیں انسان کو خدا کی نگاہ میں افضل اور برتر نہیں بناتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی کرامت اور اس کی بزرگی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اس کے بعد تقوی کے آثار اور برکات بیان کرتے ہوئے کہ انسان کی زندگی میں بہترین زاد راہ اور زاد سفر تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک سفر ہے۔ انسان مسافر کی طرح دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور ہر مسافر کو زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے لیے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اضافہ کرو، بڑھاؤ زاد سفر کو، زاد سفر اکٹھا کرو، بس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک، گویا ہر انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دی گئی اور کہا گیا ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف جو تمہارا سفر جاری ہے، اس سفر کو اگر آسان بنانا چاہتے ہو اور سفر کی مشکلات کو دور رکھنا چاہتے ہو تو تقویٰ اپنے لیے زیادہ راہ قرار دو۔ یہ تقویٰ ہے جو تمہیں دنیا سے آخرت کی طرف سفر کی مشکلات سے بچائے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد تقویٰ کا اخلاقی صفات سے تعلق۔ جو اخلاقی صفات ہیں، جو انسانی کمالات ہیں، ان کا سرچشمہ تقویٰ ہے۔ تمام انسانی کمالات اور خوبیاں، تمام اخلاقی صفات اسی تقویٰ کی بنیاد پر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ انسانی صفات اور اخلاقی کمالات کا سرچشمہ اور اس کا منبع کیا ہے مولانا؟ تقویٰ ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ تقویٰ ایک سمندر کی طرح ہے، اور انسانی کمالات وہ نہریں یا وہ ندیاں ہیں جو اسی سمندر سے نکلتی ہیں۔ تقویٰ اگر ہے تو آپ کے اندر اخلاقی خوبیاں اور کمالات پیدا ہوں گی۔ تقویٰ نہیں ہے تو انسان اخلاقی خوبیوں سے اور کمالات سے محروم رہ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سی اخلاقی صفات ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد تقویٰ ہے،
ان میں سے ایک فضیلت تقویٰ ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا، اور قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عدالت کو اپنائیں، کیونکہ عدالت تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ انسان اس وقت تک منصف اور عادل نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر تقویٰ نہ ہو۔ سر چشمے تقویٰ سے یا چشمے تقویٰ سے عدالت کیا ہے، ظاہر ہوتی ہے اور نکلتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب بنیادی چیز اور سر چشمہ ہی نہیں رہے گا تو اس سے نکلنے والی عدالت کہاں سے آئے گی؟ عدالت کی بنیاد کیا ہے؟ عدالت کا سر چشمہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب کہ تقویٰ ہوگا تو انسان کے اندر عدالت اور انصاف کی صفت پیدا ہوگی۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو انسان عدالت سے دور ہوگا۔ اس لیے اعدلوا هو اقرب للتقویٰ کا عدالت سے کام لو، عدل و انصاف کرو، کیونکہ یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو ایک طرف تو قرآن نے ہمیں عدل و انصاف کی دعوت دی ہے اور اس کا سرچشمہ تقویٰ کو قرار دیا ہے، وہیں ہمیں قرآن معاف کرنے کی، عفو و بخشش کی دعوت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تقویٰ سے زیادہ نزدیک ہے۔ جس طریقے سے عدل و انصاف تقویٰ سے قریب ہے، جہاں تقویٰ ہوتا ہے وہاں عدل و انصاف، وہیں عفو و بخشش اس کا سرچشمہ بھی تقویٰ ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اگر کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو معاف کر دو۔ یہ تمہاری معافی، یہ تمہاری بخشش کیا ہے؟ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب وہ بخشش کی صفت اسی انسان کے اندر ہوگی جس انسان کے اندر تقویٰ ہوگا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم عفو کر دو، معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو عفو و بخشش کی امید اسی انسان سے رکھنی چاہیے جس انسان کے اندر تقویٰ ہو۔ جو تقویٰ سے دور ہوتے ہیں وہ کبھی عفو و بخشش کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ خدا کی مغفرت، تقویٰ کے آثار و برکات میں سے ایک اثر اور ایک برکت یہ ہے کہ یہ صفت مغفرت الہی سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش اسی انسان کے شامل حال ہوتی ہے جس انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تقویٰ سبب بنتا ہے، تقویٰ ذریعہ بنتا ہے کہ انسان کو مغفرت الہی کا حقدار بنائے۔ مغفرت الہی، بخشش الہی اسی انسان کے شامل حال ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو تقویٰ کے آثار میں سے خدا کی مغفرت اور خدا کا بڑا اجر اور بڑی جزا ہے، جیسے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، واتقوہ اور اس کا تقویٰ اختیار کرو، واطیعون اور اطاعت کرو۔ اگر ایسا کرو گے، تقویٰ اختیار کر لیا، صاحب تقویٰ بن گئے، تو اثر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا؟ یغفر لکم، پھر اللہ تم لوگوں کو معاف کر دے گا، من ذنوبکم، تمہاری تمام خطاؤں کو۔ اللہ تقویٰ اختیار کرنے کی صورت میں انسان کی تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، اور پھر کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہم نے ایسے دلوں کا امتحان بھی لے رکھا ہے تقویٰ کے ذریعے سے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبهم، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقویٰ کے لیے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، پھر آگئی ہوئی مغفرت کی، وہاں یغفر لکم ذنوبکم تھا، ٹھیک، پھر آخر میں تقویٰ کی بات آئی کہ جن کے دلوں کا اللہ نے تقویٰ کے ذریعے سے امتحان لیا ہے
ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب یہ دو جملے ایسے ہیں کہ جن جملوں کی تفسیر، توضیح اور تشریح کیا ہے، وہی کر سکتا ہے جس کی شخصیت عظیم ہو، کیونکہ بات اجر عظیم کی ہے۔ میں نے کبھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں نسبی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، حیثیت اور شخصیت اور اشخاص کے بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک مثال دیا تھا کہ جس انسان کی آمدنی مہینے میں 10,000 ہے، اس کے لیے 50,000 بہت ہے نا، لیکن جس انسان کی مہینے میں آمدنی 50,000 ہے، اس کے لیے 50 بہت نہیں ہے۔ جس انسان کی آمدنی مہینے میں 1 لاکھ ہے، اس کے لیے 50,000 کم ہے۔ تو وہ 50 ہے، لیکن افراد بدلے، حیثیتیں اور شخصیتیں بدلی، تو یہی 50 کسی کے لیے کم ہو گیا، کسی کے لیے متوسط، کسی کے لیے زیادہ ہو گیا، ہے نا۔ شخصیت اور حیثیت بدلتی ہے تو پھر چیزوں کا معیار، یا یوں کہا جائے کہ اس کا وزن، اس کی اوقات بھی بدلتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نگاہ میں عظیم کچھ اور ہے، ٹھیک، مرجع تقلید کی نظر میں، نگاہ میں اس کے نزدیک عظیم اور ہے، نبیوں کی نظر میں، نبیوں کی نگاہ میں عظیم کچھ اور ہوگا۔ اب خدا جس کو عظیم کیا، اس سے عظیم کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ وہ اگر اجر عظیم کہتا ہے کسی صفت کے لیے، کسی خوبی کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے، تو اب اس کے اجر عظیم کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں؟ ہم تو تھوڑا سے بھی دے دیں گے تو کہیں گے بہت بڑا کام کیا ہے نا، بہت دے دیا۔ میری نگاہ میں تھوڑا بھی بہت ہے نا۔ اب جس کی شخصیت مجھ سے بلند ہے، اب وہ یقیناً تقویٰ کا اجر و ثواب میرے اتنا تھوڑی دے گا، میرے اتنا دے گا تو کم ہوگا، عظیم نہیں ہوگا۔ وہ پھر اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا، تو اس کے لیے وہ عظیم ہوگا۔ تو پھر اب اللہ کی ذات اور اللہ کی کا معیار جو ہے اجر عظیم کے لیے، وہ تھوڑی ہوگا جو ہمارے ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی جانب سے انہیں خیر کی صورت میں ثواب ملتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لو۔ یہ تمام وہ آیات ہیں جن آیات میں تقوی کے آثار بیان کیے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ مغفرت الہی، عفو و بخشش الہی کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تقوی کا ایک اثر یہ ہے کہ جب انسان پرہیزگار اور متقی بنتا ہے تو مغفرت الہی شامل حال ہوتی ہے، اجر عظیم کا مستحق بنتا ہے۔ نمبر 3، باقی رہنے والا جو اخروی انعام ہے وہ صاحبان تقوی کے لیے، دنیا کی جو آخرت کی جو پائیدار نعمت ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس نعمت کو زوال نہیں ہے، اس نعمت کا مستحق اور حقدار ہر کوئی نہیں ہے۔ جس کے اندر صفت تقوی ہے، کمال تقوی جس انسان کے اندر ہے، اسی کے لیے آخرت کا پائیدار اجر ہے، آخرت کی پائیدار نعمتیں ہیں، ہمیشہ باقی رہنے۔ تقوی کا بڑا اور ہمیشہ رہنے والا اثر قیامت کا انعام ہے۔ ہر ملنے والا انعام دنیا میں کیا ہے؟ زائل ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن صاحبان تقوی کو اللہ آخرت میں جو انعام عطا کرے گا وہ لازوال ہوگا۔ بَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی وہ متقی اور پرہیزگار ہی ہیں کہ جنہیں اللہ دار آخرت میں
بہترین نعمتیں عطا کرے گا، لازوال نعمتیں دے گا۔ چلے اب یاد دہانی کرنے کی اختیاری مشقوں میں جو مانوس الفاظ ہیں ان کے نیچے ایک لکیر، ایک لائن کھینچی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے ہے تاکہ اندازہ ہو سکے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ مانوس الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے۔ چلیں قرآنی آیتیں اور عبارتیں اور پھر سامنے اس کے نئے الفاظ۔ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ٹھیک، اس آیت کریمہ میں تعفو، تم سب بخشو، کیا ہے؟ تم سب معاف کرو، تم سب نظر انداز کرو، ٹھیک۔ اس کے بعد لا تنسؤ، ٹھیک، لا تنسو، تم سب نہ بھولو، تم سب فراموش نہ کرو۔ نسیان اسی سے بنا ہوا ہے، نسا ینسی، بھولنا فراموش کرنا، نسیان فراموشی اسی سے نکلا ہوا ہے، حاصل مصدر نسیان۔ قرآن میں آیتیں آئی ہیں، جو شخص دنیا میں اللہ کو بھول جائے گا آخرت میں اللہ من نسی اللہ فی الدنیا۔ ٹھیک، چلیں ابھی ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ابھی آیتیں عبارتیں پڑھتے ہیں اور مانوس اور نئے الفاظ کے معانی دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں ترجمے کے لیے کہیں تو وہاں کریں، ہاں تو کیا جائے ترجمہ۔ وَأَن تَعْفُوا، اور تم سب بخشو، معاف کرو، اقرب للتقویٰ، تمہاری یہ بخشش، تمہارا یہ معاف کرنا تقویٰ سے زیادہ نزدیک ہے۔ وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے درمیان فضل و احسان کو فراموش نہ کرو۔ یہ تاکید ہے اسی کی، یا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عفو و بخشش ایک طریقے کا فضل اور احسان ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے معاف کر دیا، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا اس کے ساتھ فضل ہے، اس کے ساتھ احسان ہے۔ سمجھ، یہ اسی کی تاکید کے لیے، اسی کی یہ کہتے ہیں کہ اس کی شر ہے۔ سمجھو، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو کہا کہ تم سب ایک دوسرے کو معاف کرو، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو معاف کرو، کیونکہ یہ عفو و بخشش تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر کہا تم لوگ آپس میں فضل و احسان کو فراموش نہ کرو، پھر تاکید کی گئی، یعنی عفو و بخشش کا خیال رہے۔ عفو و بخشش وہ ایک فضل ہے، احسان ہے، دوسروں پر احسان سبب بنے گا کہ احسان الہی، فضل الہی تمہارے شامل حال ہو، ہے نا؟ ارحم ترحم، حدیث پڑھتے کہ تم دوسرے پر رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، ایسے تم دوسروں کے ساتھ فضل و احسان سے کام لو تاکہ اللہ، یا دوسرے اور اللہ تمہارے ساتھ فضل و احسان سے۔ دوسری آیت، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ خوب، تظلمون، تم سب پر ظلم کیا جاتا ہے، تم سب پر ظلم کیا جاتا ہے۔ فتیلا، کھجور کی گھٹلی، کھجور کا جو بیج ہوتا ہے، جو گھٹلی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل، یا دھاگے کے برابر، کیا ہے؟ دھاگے کے برابر، قلیل یعنی کم، تھوڑا، ٹھیک،
قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا، دنیا کے سر و سامان کم ہیں، تھوڑے ہیں، والآخرۃ خیر، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم سب پر ذرہ برابر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا، کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی یا دھاگے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم، تم سب کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مثال عرب میں ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں مثلا کسی بہت چھوٹی چیز کو کھجور کی گھٹلی سے تشبیہ دی جاتی رہی ہوگی، وہ اس وقت کے اعتبار سے جیسے ذرہ ہے، ذرہ برابر دھاگے کے برابر، اسی لیے دھاگا بھی کہا ہے، دھاگے کو بھی فتیل کہتے ہیں، فتیلہ کہتے ہیں نا، وہ جو لگاتے ہیں چراغ میں، فتیلہ جلا دو، گھٹنے میں بنی رہتی ہے، لگی کھجور کی گھٹنے میں لگی رہتی، بنی رہتی ہے، پتلی سی رہتی ہے، بیچ میں گڈھا ہو سکتا ہے وہ۔ یہ لفظ جو ہے یہ سمجھانے کے لیے اس کے لغوی معنی جو بھی ہو، یہ کہ ذرہ برابر تھوڑا سا بھی تم لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک۔ چلو تیسری آیت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، جواری وہ چھپاتا ہے، سوآت شرمگاہیں، سوآتن شرمگاہ، اسی کی جمع ہے سوآت شرمگاہیں، ریش سجاوٹ زینت، ٹھیک۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولاد، ابن بیٹا، بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، یعنی یہ سارے انسان، اے لوگوں آپ کہہ سکتے ہیں، اے آدم کے بیٹوں، اے لوگوں، قد انزلنا بالتحقیق ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، ہم نے تمہارے لیے لباس بھیجا، یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا اور جو تمہیں زینت دیتا ہے، جو سجاوٹ کا ذریعہ ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، لیکن تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے، وہ لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے زینت اور سجاوٹ کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اس لباس سے بہتر لباس تقوی ہے، سمجھ؟ لباس تقوی یہ کوئی لباس نہیں ہے، یعنی خود تقوی کیا ہے، ایک لباس ہے، یعنی ایک تشبیہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک طریقے سے تشبیہ ہے، ایک لباس یہ ہے جو آپ اپنے بدن پر اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اور زینت کے لیے پہنتے ہیں، تقوی ایک خصلت ہے، ایک صفت ہے جس کو اسی لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ تقوی تمہارے اس ظاہری لباس سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اب جہاں بہت ساری تفصیل اور بہت ساری وضاحت آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تقوی سے عاری ہو، شرمگاہ چھپانے کے لیے مہنگا سے مہنگا، اچھا سے اچھا لباس پہن لے، ایسا لباس پہنے کہ جو واقعاً زینت کا ذریعہ، زینت کا سبب ہو، جس کو دیکھ کر کے لوگ دانتوں تلے انگلی دبائیں،
اش کریں گے بھائی کیا لباس ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ لباس جس کو آپ نے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اور اپنی زینت کے لیے پہنا ہے، اگر یہ لباس تقویٰ کے ساتھ نہ ہو، یعنی انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو، تو یہ لباس آپ کو کیا ہے لوگوں کی نگاہوں میں عزت نہیں دلا سکتا. یہ سب سے مہنگا جو کہا جاتا ہے ریشم. روایتوں میں بھی آیا ہے کہ لباسوں میں سب سے بہترین لباس ریشم کا ہے، جو ایک کیڑے کا لعاب دہن ہے. وہ اسی میں جا رہا اسی میں مر جاتا ہے، اس کا پیڑ ہوتا ہے. ہاں ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں. پھر وہ اپنے منہ سے لعاب نکالتا ہے تو وہ دھاگا بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور وہ بہت ساری روایتیں نہج البلاغہ میں بھی آیا ہے کہ دنیا کی مثال کیا ہے. ہاں قدود القز آیا ہے یا کیسے آیا ہے. ہاں ایسے ہی ہے انسان جتنا مثلا کہ دنیا کی رانائیوں میں، دنیا کی زیبائیوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا، اس میں پھنستا چلا جائے گا. جس طریقے سے ریشم کا کیڑا جب بانا تنتا ہے، جب دھاگا تنتا ہے، تو جس قدر تنتا چلا جاتا ہے اس میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. ایسے ہی دنیا پرست انسان ایک دن دنیا پرستی اس کو ہلاک کر دیتی ہے، لیکن وہ مقصد کو نہیں پہنچ پاتا. تو بہر صورت وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تقویٰ ہے، لباس معمولی بھی ہے تو وہ آپ کو عزت دلا. تقویٰ کا لباس بہتر ہے، تو بہتر لباس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. چلے اس کے بعد چوتھی آیت، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ننجی ہم نجات دیتے ہیں، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، نذر ہم چھوڑتے ہیں، نذر ہم چھوڑتے ہیں، جثیا گھٹنوں کے بل. کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل. اب ترجمہ کریں، ثم ننجی الذین، پھر ہم نجات دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صاحب تقویٰ ہیں، جو تقویٰ والے ہیں، جو تقویٰ اختیار. نظر الظالمین، اور ظلم کرنے والے کو ہم اس میں چھوڑ دیتے ہیں گھٹنوں کے بل، اور ظلم کرنے والوں کو ہم گھٹنوں کے بل اس میں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ اشارہ ظاہراً میرے خیال سے جہنم کی طرف ہے کہ صاحبان تقویٰ کو ہم جہنم سے نجات دیتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو گھٹنے کے بل اس میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک. پانچویں آیت، وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. وَامُرْ، اور تم حکم دو، ہمارا یامر حکم دینا، استبر، تم صبر کرو، تم صبر سے کام لو. ٹھیک. نسألو، ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں. سوال کرنا، پوچھنا، مانگنا، سوال. نرزقو، ہم روزی دیتے ہیں. ٹھیک مولانا. اب ترجمہ کرے، وامر، اور تم حکم دو، اہلکا، اپنے اہل و عیال کو، بالصلاۃ، نماز کا، واستبر علیہا، اور اس پر صبر کرو. بڑی باتیں ہیں بس. واستبر علیہا،
لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم سے تمہارا رزق نہیں مانگتے، تمہارے رزق کے بارے میں نہیں پوچھتے، نحن نرزقو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم سے لیں گے، نحن ہم نرزقو تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، للتقوی سے مراد یعنی للمتقین ہے، یہاں پہ عاقبت نجات صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ ٹھیک مولانا؟ ارے اب تفسیر کا وضاحت کا درس تو ہے نہیں کہ آیتوں کے اوپر کیا ہے بحث کی جائے اور ان کی تفصیلات کو بیان کیا جائے۔ میرے خیال سے الفاظ کے معانی مفاہیم سمجھ میں آ جاتے ہیں، ترجمہ کر لیتے کافی ہے، کیوں؟ چلیں ایک آخری آیت پڑھ کے بات کو تمام کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یتقی وہ تقوی اختیار کرے، فعل امر ہے، من یتقی، مخرجا گشائش، راہ حل، راہ نجات، نکلنے کی جگہ، مخرج، ٹھیک مولانا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یا کرے گا، یجعل لَهُ مخرجا، وہ اس کے لیے گشائش، راہ حل اور راہ نجات قرار دے گا، یعنی اللہ صاحبان تقوی کو کبھی گرفتار نہیں ہونے دیتا۔ جب صاحب تقوی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ اور اس سے نجات کا راستہ اللہ بناتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک، چلو اتنا رہنے دے، بقیہ کل انشاءاللہ۔